ہمارا دین ہمیں شکر گزار بننے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں اور ہمارا نام اللہ کے شکر گزار بندوں میں آ جائے۔ شکر گزار بننے کے لیے بعض علماء کے نزدیک ہر حال میں الحمدللہ کا ورد زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ بعض اللہ والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے۔ بلا شبہ یہ بھی شکر گزاری ہے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے بہترین ذریعہ نفل نماز اور لمبے لمبے قیام ہے۔ جو شخص پوری بصیرت اور خشوع کے ساتھ نفل نماز اور لمبے قیام کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں شکر گزار بندہ ہے، اور اس کی دلیل صحیح البخاری کی وہ واضح حدیث ہے۔ اس کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیا کرتے تھے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو گناہوں کی تمام علائشوں سے پاک ہیں، پھر بھی آپ اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جائے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یہ فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا زیادہ شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ مطلب کہ نفل نماز اور لمبے قیام یہ کسی بھی بندے کے حقیقی معنوں کے اندر شکر گزار ہونے کی واضح دلیل ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گلی باتی شکر ادا کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں، اور حقیقی شکر گزاروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے حضور جھکیں، لمبے قیام کریں، رکوع و سجود کریں۔ آج چونکہ طاق رات بھی ہے، طاق رات میں لمبے لمبے جلسے، لمبی لمبی محفلیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قرآن و حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اصل اس کی روح طاق رات کی یہ ہے کہ بندہ رب العالمین کے ساتھ خلوت میں تنہائی کے اندر لمبے لمبے قیام کرے، لمبے لمبے رکوع و سجود کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے لیے دعا کرے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، اپنے بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔